تو سانحہ کربلا کے بعد آخر ہوا کیا؟ دیکھیے، یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف اور مکافات عمل کی ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں بعد بھی ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو چلیے آج دیکھتے ہیں کہ ظلم کا انجام کیا ہوا تھا۔ اچھا، تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس ایک لمحے سے جب عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں ظلم اپنی انتہا پر تھا، اور ٹھیک اسی وقت ایک بزرگ صحابی رسول بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کی آواز گونجی، اور یہ آواز آنے والے واقعات کی بنیاد بن گئی۔ یہ جو ناانصافی تھی نا، یہی اس پوری داستان کا مرکز ہے۔ تو ہم اس پوری داستان کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ شروعات ہوگی ایک گستاخی سے، پھر ہم دیکھیں گے کہ 6 سال بعد کیا ہوا، گورنر اور سپہ سالار کا کیا انجام ہوا، اور آخر میں ہم بات کریں گے اس ناگزیر حساب کی جس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے کوفہ۔ یہاں پر فاتح گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا جاتا ہے، اور یہیں سے تاریخ اپنے ایک سیاہ ترین باب کا مشاہدہ کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا ابن زیاد اپنی فتح کے نشے میں چور ایک چھڑی اٹھاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے مبارک لبوں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ یہ وہ گستاخی تھی جس نے شاید آسمان کو بھی رلا دیا ہوگا۔ لیکن وقت کا پہیہ ہمیشہ گھومتا ہے، اور ٹھیک 6 سال بعد تاریخ کا دھرو بدلنے والا تھا۔ اب ایک ایسی شخصیت ابھرتی ہے جو اس ظلم کا حساب لینے والی تھی۔ صرف 6 سال، لیکن تاریخ کے صفوں پر یہ 6 سال انصاف کی ایک نئی صبح لانے کے لیے کافی تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان 6 سالوں میں مختار سقفی نے کوفہ میں اپنی حکومت قائم کی، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا: کربلا کے ہر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانا۔ تو چلیے اب انتقام کی پہلی اور شاید سب سے طاقتور مثال دیکھتے ہیں، گورنر ابن زیاد کا زوال۔ اب ذرا قدرت کا انتقام دیکھیے۔ ٹھیک 6 سال بعد، تاریخ بھی وہی، 10 محرم، دربار بھی وہی، اور اسی تخت کے سامنے ابن زیاد کا سر اسی تشت میں رکھا ہوا تھا۔ جس جگہ اس نے گستاخی کی تھی وہی جگہ اس کی ذلت کی گواہ بنی، اور تب ایک بزرگ کی آواز گونجی، لوگو گواہ رہنا، میرا رب سب سے بڑا عادل ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مکافات عمل، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ابن زیاد کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ظالم یہ کبھی نہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا۔ اللہ کی رسی ڈھیلی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ کھینچتا ہے تو پھر فرعون بھی نہیں بچ پاتا۔ اچھا، اب کہانی کا رخ سرا عمر ابن سعد کی طرف موڑتے ہیں۔ یہ کربلا میں یزیدی فوج کا کمانڈر تھا۔ اس کی کہانی دھوکے اور ایک جھوٹی امید کی داستان ہے۔ جب مختار نے کوفہ کا کنٹرول سنبھالا تو زیادہ تر قاتل تو بھاگ گئے، آخر ظالم بزدل جو ہوتا ہے، لیکن ابن سعد وہیں رہا۔ وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ مختار کے ساتھ اس کی پرانی دوستی اسے بچا لے گی۔ ابن سعد نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ غلط گھوڑے پر داؤ لگایا تھا۔ جب مختار نے اسے دربار میں بلایا تو اس نے بیماری کا بہانہ بنا لیا۔ اس پر مختار مسکرا کر کہنے لگا، اگر وہ نہیں آ سکتا تو کیا ہوا، ہم تو جا سکتے ہیں، اور پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کا سر لے کر ہی لوٹنا۔ پتہ ہے، جب ابن سعد کہہ رہا تھا کہ مختار میرا دوست ہے، وہ مجھے نہیں مارے گا، تو مختار کے ایک سپاہی نے تاریخ کا وہ مشہور جملہ کہا تھا، اگر تم نبی کے نواسے کو قتل کر سکتے ہو تو وہ تمہیں کیوں نہیں مار سکتا؟ اس ایک جملے میں آپ دیکھیں تو انصاف کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی۔ خولی بن یزید، جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، وہ ایک ٹوکری کے نیچے چھپا ہوا ملا۔ اسی طرح شمر اور ہزاروں دوسرے لوگ جو اس ظلم میں شامل تھے، انہیں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے انجام تک پہنچایا گیا۔ ان تمام کرداروں کا انجام ہمیں ایک ہی سبق سکھاتا ہے، اور وہ سبق ہے ایک ایسے حساب کا جو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ابن سعد اور اس کے بیٹے دونوں کے سر کاٹ کر مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے بھائی محمد بن حنیفیہ کے پاس بھیجے گئے۔ یہ ایک نشانی تھی کہ دنیاوی انتقام پورا ہو چکا ہے۔ لیکن جب وہ سر محمد بن حنفیہ کے سامنے رکھے گئے تو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو دنیاوی انصاف کی حدوں کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ انتقام تو پورا ہو گیا تھا، لیکن جو اصل نقصان تھا وہ ناقابل تلافی تھا۔ تو یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا دنیاوی انصاف کبھی اصل نقصان کا ازالہ کر سکتا ہے؟ یہ داستان ہمیں انصاف، وقت اور اعمال کے نتائج پر ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی رہے گی۔